الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر 1 مرتبہ سلام بھیجے، میں اس پر 10 مرتبہ سلام بھیجوں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر، پیاری ذات پر زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہم زیادہ سے زیادہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، کبھی آپ نے غور کیا کہ آپ بالکل تندرست ہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی دکھ آپ کے روزمرہ زندگی میں کچھ وقت ایسا گزرا ہے کہ نہیں آیا؟ جی ہاں، بہت سے ایسے ایام ہماری زندگی کے ایسے آتے ہیں کہ جن میں ہم سکون کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، مالی اعتبار سے پریشانی نہیں ہوتی، اچھا جسمانی اعتبار سے پریشانی نہیں ہوتی، اولاد کی طرف سے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، ماں باپ بہن بھائیوں کی طرف سے، مطلب نارمل دن چل رہے ہوتے ہیں۔ اسی کو عافیت کہا جاتا ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک پریشانی ختم نہیں ہوئی کہ دوسری پریشانی سر پر کھڑی ہوتی ہے، کبھی دوسری ختم نہیں ہوئی تو کبھی تیسری پریشانی سر پر کھڑی ہوتی ہے۔ تو ہم اللہ پاک سے عافیت مانگے، اور شریعت مطہرہ بھی ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو جب ہم پڑھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عافیت کا سوال کیا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بسا اوقات بندہ کوئی ایسے جملے بول رہا ہوتا ہے کہ مجھے جو آخرت کی آزمائش ہیں ہم ان سے بچ جائیں، اور دنیا میں ہی وہ ساری آزمائشیں ہمارے اوپر آ جائیں۔ ہم اللہ پاک سے دونوں جہانوں کی بھلائی کا سوال کرتے ہیں۔ ایک بزرگ عالم دین کے پاس ایک نوجوان آیا اور کہنے لگا کہ حضرت میں اللہ پاک سے بڑی بڑی آزمائش مانگتا ہوں تاکہ صبر کر کے اللہ پاک کے حضور، جو اللہ پاک کی بارگاہ میں بڑا مقام ہے، میں یہ پالوں، تو اس لیے میں اللہ سے بڑی بڑی آزمائش مانگتا ہوں۔ وہ بزرگ مسکرانے لگے اور کہا کہ بیٹا، کیا تم نے کبھی عافیت کی دعا نہیں مانگی اللہ پاک سے کہ اللہ پاک مجھے عافیت عطا فرما؟ اس نوجوان نے جواب دیا، نہیں، میں نے ہمیشہ اللہ سے بڑی بڑی آزمائش کی ہی دعائیں مانگی ہیں۔ آزمائش کی دعا مانگتا رہا تاکہ دنیا میں آزمائشیں مل جائیں، یہ آزمائش میرا مقام اللہ کی بارگاہ میں بڑا کر دے گی اور آخرت کی آزمائش سے میں بچ جاؤں۔ اب وہ بزرگ اسے لے کر اس نوجوان کو لیا اور اس جگہ مستشفیٰ میں چلے گئے، ایسی جگہ جہاں پر مریض ہیں، یعنی ہاسپٹل کہہ لیں۔ وہاں پر گئے اور وہاں پر دیکھا کہ ایک کمرے میں شدید بیمار شخص بیماری میں کرا رہا ہے، بلک رہا ہے، رو رہا ہے، اور دوسرے شخص کو دیکھا کہ وہ بھی ساتھ بیٹھا رو رہا ہے، اور کہیں کوئی حادثے کا شکار ہے، اور حادثہ ایسا کہ اس کی کسی کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے، کسی کے سر پہ پٹیاں بندھی ہیں تو سر سے خون جاری ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھ کر بزرگوں نے بڑی نرمی سے کہا، یہ وہ آزمائشیں ہیں جنہیں تم مانگ رہے ہو، یہ ہیں آزمائشیں جنہیں تم مانگ رہے ہو، کیا تم واقعی ان آزمائش کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو؟ اتنی ہمت تم میں ہے کہ تم ان آزمائش کو سہ لو، برداشت کر لو، ان آزمائش کا سامنا تم کر سکو؟ اب وہ نوجوان آنکھوں میں آنسو لے کر رونے لگا اور رو کر کہنے لگا کہ حضور، میرے میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں یہ آزمائشیں برداشت کر سکوں، ان آزمائش کا میں سامنا کر سکوں۔ کہا میرے میں تو یہ ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے۔ اس وقت بزرگوں نے فرمایا، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عافیت مانگنے کا درس دیا ہے کہ حضور علیہ السلام کی احادیث مبارکہ میں یہی درس ملتا ہے کہ اللہ پاک سے ہم عافیت کا سوال کرتے رہیں۔
اللہ ہمیں دونوں جہانوں کی بھلائیاں عطا فرمائے، دونوں جہانوں میں اللہ پاک ہمیں عافیت عطا فرمائے۔ یہی دین اسلام کا پیغام بھی ہے، اور آج کا ٹاپک بھی انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین ہمارا عافیت رہے گا۔ اللہ پاک سے ایک دعا تو ہم نے ضرور کرنی ہے کہ یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی عافیت عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھی عافیت عطا فرما۔ عافیت کا ہم نے سوال کرتے رہنا ہے۔ اللہ پاک سب پر رحمت کی نظر فرمائے، عافیتیں عطا فرمائے، بیماریاں، پریشانیاں، دکھ درد اللہ پاک سب مسلمانوں سے دور فرما دے۔ اپنے لیے بھی دعا فرمائے، اپنے عزیز و اقربا کے لیے بھی دعا فرمائے، اور پھر ساتھ میں مسلمانوں کے لیے یہ عافیت کی دعائیں کرتے رہیں گے۔ آپ جب کسی کے لیے دل سے عافیت کی دعا، بھلائی کی دعا، کسی کی خیر کی دعا کریں گے، اللہ نے کرم کرنا ہے تو وہ دعا پہلے آپ کے حق میں اللہ اپنی مہربانی سے، اپنے فضل، اپنے کرم سے پوری فرمائے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ٹاپک ہمارا عافیت ہے، اور ہم پروگرام کو آگے لے کر چلیں گے۔ سیگمنٹ ہوتا ہے پیغام قرآن سیگمنٹ میں بھی ہم جائیں گے، کلام بھی سنیں گے، اور پھر انشاءاللہ ٹاپک پر مبلغین سے گفتگو بھی کریں گے۔ آج انشاءاللہ ہمارے ساتھ عدنان چشتی صاحب ہوں گے۔ جی مرحبا کہتے ہیں عدنان بھائی آپ کو، اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ عدنان بھائی کے ساتھ عدنان بھائی تشریف فرمائے جی، ایک عدنان چشتی صاحب ہیں اور ایک عدنان شیخ صاحب ہیں جی، مرحبا کہتے ہیں عدنان شیخ بھائی آپ کو۔ عدنان کا اجتماع ہو گیا جی، کیا بات ہے جی، انٹری ادھر سے بھی ہوئی ہے ماشاءاللہ، بتایا کہ ہمارے عاطف بھائی بھی یہاں پر موجود ہے، تو اس طرف دل کی جانب ہمارے عاطف بھائی ہیں، مرحبا کہتے ہیں عاطف بھائی کو، اور قاسم مدنی ہمارے ساتھ ہوں گے، اللہ پاک کی نئی برکتیں عطا فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ للذین یؤلون من نسائهم تربص 4 اشہر فإن فاءوا فإن اللہ غفور رحیم۔ وہ جو قسم کھا بیٹھتے ہیں اپنی عورتوں کے پاس جانے کی، انہیں 4 مہینے کی مہلت ہے، پس اگر اس مدت میں پھر آئے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اگر چھوڑ دینے کا ارادہ پکا کر لیا تو اللہ سنتا جانتا ہے۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اور طلاق والیاں اپنی جانوں کو روکے رہیں 3 حیض تک، اور انہیں حلال نہیں کہ چھپائیں وہ جو اللہ نے ان کے پیٹ میں پیدا کیا، اگر اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہیں۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور ان کے شوہروں کو اس مدت کے اندر ان کے پھیر لینے کا حق پہنچتا ہے اگر بلاپ چاہیں، اور عورتوں کا بھی حق ایسا ہی ہے جیسا ان پر ہے شرع کے موافق، اور مردوں کو ان پر فضیلت ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا
ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. یہ طلاق 2 بار تک ہے، پھر بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے، یعنی اچھے سلوک کے ساتھ چھوڑ دینا ہے. اور تمہیں روا نہیں کہ جو کچھ عورتوں کو دیا اس میں سے کچھ واپس لو، مگر جب دونوں کو اندیشہ ہو کہ اللہ کی حدیں قائم نہ کریں گے. پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ دونوں ٹھیک انہی حدوں پر نہ رہیں گے تو ان پر کچھ گناہ نہیں اس میں جو بدلہ دے کر عورت چھٹی لے. تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے تو وہی لوگ ظالم ہیں. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. پھر اگر تیسری طلاق اسے دی تو اب وہ عورت اسے حلال نہ ہوگی جب تک دوسرے خاوند کے پاس نہ رہے. پھر وہ اگر دوسرا اسے طلاق دے دے تو ان دونوں پر گناہ نہیں کہ پھر آپس میں مل جائیں اگر سمجھتے ہوں کہ اللہ کی حدیں نبھائیں گے، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں جنہیں بیان کرتا ہے دانش مندوں کے لیے. صدق اللہ العظیم. اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے اور قرآن اور سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں زندگی گزارنے کی، زندگی بسر کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. عدنان بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، کلام شامل کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ٹاپک پر مبلغین سے گفتگو کریں گے. جی عدنان بھائی. صلی اللہ تعالی علی محمد. بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، کئی صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ. میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. کہیں صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ. کرو تیرے نام پہ جا فدا، بس نفس سے جا دو جہاں فدا. کرو تیرے نام، 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 کرو تیرے نام پہ جا فدا. اب سے جا دو جگہ فدا. کرو تیرے نام، کرو تیرے نام، کرو تیرے نام، کرو تیرے نام، کرو تیرے نام. یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کو بارہ کروں میں. کرو تیرے نام پہ جا فدا، اب سے جا دو جہاں فدا. کرو تیرے نام،
کرو تیرے نام 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 پہ جا فدا اب سے سجا دو جگہ فدا کرو تیرے نام پہ جا فدا دل فدا مدینے والے پر دل منور میرا مدینہ ہے کرو تیرے نام 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 پہ جا فدا اب سے جا دو جہاں فدا کرو تیرے نام پہ جا فدا اب سے جا دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کرو جہاں نہیں کہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ کرو مد اہل دول رضا اڑے اس بلا میں میری بلا کرو مد اہل دول رضا کرو مد اہل دول رضا کرو مد اہل دول رضا اڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا نہیں کہیں صلو علیہ وآلہ 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 سبحان اللہ روح بدرو تجھا دیکھتے رہ گئے جلوہ وضحا دیکھتے رہ گئے حسن بدرو تجھا دیکھتے رہ گئے دیکھتے رہ گئے دیکھتے رہ گئے حسن اقرار تو دیکھا تھا جبریل نے حسن اقرار تو دیکھا تھا جبریل نے حسن اقرار تو دیکھا تھا جبریل نے ہم تو غار میرا دیکھتے رہ گئے ہم تو غار میرا دیکھتے رہ گئے جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا اقرار تو دیکھا تھا جبریل نے اس نے اقرار تو دیکھا تھا جبریل نے ہم تو غار ہرا دیکھتے رہ گئے ہم تو غار ہرا دیکھتے رہ گئے ہم تو غار ہرا دیکھتے رہ گئے عرش پر پہنچے آقا تو روح ہمیں عرش پر پہنچے آقا تو روح ہمیں عرش پر پہنچے آقا تو روح ہمیں
سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے دیکھتے رہ گئے دیکھتے رہ گئے چاند کو ٹکڑے ہو کر تصدق ہوا چاند کو ٹکڑے ہو کر تصدق ہوا چاند کو ٹکڑے ہو کے تصدق ہوا دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے اس نے خیر الورا میں خدا کی قسم اس نے خیر الورا میں خدا کی قسم ہم جمال خدا دیکھتے رہ گئے ہم جمال خدا دیکھتے رہ گئے چالیوں کے قریب بیٹھ کر وجب میں چالیوں کے قریب بیٹھ کر وجب میں چالیوں کے قریب بیٹھ کر وجب میں نور حق کی ضیاء دیکھتے رہ گئے نور حق کی ضیاء دیکھتے رہ گئے نور حق کی ضیاء دیکھتے رہ گئے ہم گناہگار پہنچے تیرے پاک پر ماشاءاللہ دان کی ساری گئے فقیر کو بھی حاصل ہوئی در دولت بلایا ماشاءاللہ ہمارے آصف بھائی ماشاءاللہ گئے قاسم بھائی انشاءاللہ جائیں گے قاسم بھائی انشاءاللہ انشاءاللہ ہم گناہگار پہنچے تیرے پاک پر ہم گناہگار پہنچے تیرے پاک پر زاہد و پارسا دیکھتے رہ گئے زاہد و پارسا دیکھتے رہ گئے زاہد و پارسا دیکھتے رہ گئے جب چھڑا تذکرہ ان کے رخ سارا جب چھڑا تذکرہ ان کے رخ سارا جب چھڑا تذکرہ ان کے رخ سارا سورہ والضحیٰ دیکھتے رہ گئے سورہ والضحیٰ دیکھتے رہ گئے نعت کہنی شروع کی جو سرکار کی نعت کہنی شروع کی جو سرکار کی نعت پڑھنی شروع کی جو سرکار کی نعت پڑھنی شروع کی جو سرکار کی لوگ عشق رضا دیکھتے رہ گئے لوگ عشق رضا دیکھتے رہ گئے روئے بدرو رجا دیکھتے رہ گئے شب میں اسرا مہروں ماؤں کہکشا شب میں اسرا کی مہروں ماؤں کہکشا پائے خیر الورا دیکھتے رہ گئے پائے خیر الورا دیکھتے رہ گئے جب اٹھایا احمد رضا نے قلم
جب اٹھایا احمد رضا نے قلم، جب اٹھایا احمد رضا نے قلم، عظمت مصطفیٰ دیکھتے رہے، عظمت مصطفیٰ دیکھتے رہے، اشارے سے چیرا قمر آپ نے، ایک اشارے سے چیرا قمر آپ نے، لوگ یہ معجزات دیکھتے رہے، لوگ یہ معجزات دیکھتے رہے، مصطفیٰ چل دیے کنکری، پھینک کر مصطفیٰ چل دیے کنکری، پھینک کر مصطفیٰ چل دیے کنکری، دشمنان خدا دیکھتے رہے، دشمنان خدا دیکھتے رہے، مصطفیٰ نام کا چل دیے جبرائیل، مصطفیٰ نام کا چل دیے جبرائیل، سدرۃ المنتہا دیکھتے رہے، سدرۃ المنتہا دیکھتے رہے، رب کی رحمت نے آغوش میں جب لیا، رب کی رحمت نے آغوش میں جب لیا، عاشق مصطفیٰ دیکھتے رہے، عاشق مصطفیٰ دیکھتے رہے، جب نکلنے لگے زائرین حرم، جب نکلنے لگے زائرین حرم، جب نکلنے لگے زائرین حرم، ہم قافلہ دیکھتے گئے، ہم قافلہ دیکھتے رہے، جو سکندر ہوا ان کے دربار میں، جو سکندر ہوا ان کے دربار سے، وہ کرم وہ عطا دیکھتے گئے، وہ کرم وہ عطا دیکھتے رہے، دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے، چہرہ مصطفیٰ دیکھتے واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عدنان بھائی، اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے مزید آپ کی آواز میں۔ ہے کہ ہم دیکھتے رہ گئے، ماشاءاللہ آپ نے ایسا پڑھا کہ ہم دیکھتے رہ گئے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ بڑا پیارا کلام آپ نے لیا اور بڑے پیارے انداز میں ماشاءاللہ آپ نے پڑھا۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، برکتیں عطا فرمائے۔ یقیناً مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو ذکر ہے نا، جیسے بھی کیا جائے دل کو جو فرحت، دل کو جو سکون، جو قرار نصیب ہوتا ہے، محبوب کا ذکر ہے نا، محبوب کا ذکر سن کے محب تو مچلتا ہے نا۔ اور پھر ہم تو غلام ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، غلام کا کام ہی یہ ہے کہ جب آقا کی بات ہو جائے بس وہ پھر مچلے۔ اور پھر آقا بھی کریم آقا بھی ایسے کہ جو اپنے غلاموں پر ایسی نظر فرماتے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در سے وابستہ ہوں تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔
تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر جس انداز میں کیا جائے، جس طرح کیا جائے، عاشقان رسول کو سکون ملتا ہے، عاشقان رسول کو قرار ملتا ہے۔ اور یوں کہیں کہ دل کی جو ایک عافیت ہے نا، دل بھی بے قرار ہوتا ہے، دل بھی مصیبتوں کا شکار ہوتا ہے، دل بھی بیمار ہوتا ہے۔ ایک تو نا ظاہری بیماری، وال بند ہو گیا، یہ وہ، ایک ہے روحانی بیماری۔ جی ہاں، دل میں حسد بھر جائے، کینہ بھر جائے، بغض بھر جائے، عداوتیں بھر جائیں، نفرتیں بھر جائیں، جسے دل کی بیماری کہا جاتا ہے، جو روحانی بیماری ہوتی ہے۔ اس دل کو پھر عافیت کی چاہت ہوتی ہے، پھر یہ دل بھی عافیت کا طلبگار ہوتا ہے۔ اس دل کو عافیت کہاں سے ملے گی؟ اس دل کو عافیت ملے گی در مصطفیٰ سے، اس دل کو عافیت ملے گی ذکر مصطفیٰ سے، اس دل کو عافیت ملے گی یاد مصطفیٰ سے، اس دل کو قرار چین ملے گا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور سے۔ جب بندہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یادوں میں مست ہوتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بندہ یاد کرتا ہے، پھر اللہ اسے دل کا قرار نصیب فرماتا ہے، اللہ پھر اسے عافیت عطا فرماتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں، جب دل بے چین ہوتے ہیں، بے قرار ہوتے ہیں، تو پھر انہیں سکون کی چاہت ہوتی ہے نا۔ عافیت سلامتی کا اور سکون کا نام ہے، یعنی عافیت کو یوں کہہ سکتے ہیں سلامتی اور سکون کا دوسرا نام ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا چین، دلوں کا قرار، دلوں کا سکون، راحت کس میں؟ اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ پاک اسے اپنی رحمت سے قرار نصیب فرماتا ہے، اللہ اپنی رحمت سے اسے سکون نصیب فرماتا ہے۔ تو ہم اللہ پاک سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، ہم بدن کے اعتبار سے بھی عافیت کا سوال کرتے ہیں، ہم دل کی عافیت کا بھی سوال کرتے ہیں، ہم ایمان کی سلامتی کی بھی دعا کرتے ہیں، ہم کردار کی عافیت کا بھی سوال کرتے ہیں، ہم اعمال کی عافیت کا بھی سوال کرتے ہیں۔ جو بھی معاملات جہاں جہاں پر عافیت کی ضرورت ہے، ہم ہر حال میں اللہ سے اس کے فضل کے ساتھ عافیت کا سوال کرتے ہیں کہ اللہ پاک دنیا میں بھی عافیت عطا فرمائے اور آخرت میں بھی اللہ پاک ہمیں عافیت ہی عطا فرمائے۔ آج کا ٹاپک مدنی چینل کے ناظرین ہمارا عافیت ہے۔ انشاءاللہ ٹاپک پر مبلغین سے ہم گفتگو بھی کریں گے۔ عاطف بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ عاطف بھائی، عافیت، جیسے بھی ہماری بات چل رہی ہے، ٹاپک عافیت ہے، عافیت کا مطلب کیا ہے اور دین اسلام اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب، جیسے عافیت کا جو لفظی مطلب ہے وہ ہے سلامتی اور امن، سکون، یہ جو ہے وہ عافیت کا مطلب اور مفہوم بنتا ہے۔ اور دینی تعلیمات اس حوالے سے کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ اور عافیت کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز طلب کرے یا کوئی چیز چاہتا ہو، تو اس میں ساتھ ساتھ اس کے عافیت کا بھی اللہ تبارک تعالیٰ سے سوال کرے۔ جیسے کوئی چیز آپ کو چاہیے، آپ دعا کر رہے ہیں یا اللہ یہ مجھے چیز عطا کر دے، یا مجھے یہ چیز چاہیے، تو اس کے ساتھ یہ بھی دعا کر لیں کہ یا اللہ یہ چیز مجھے خیر اور عافیت کے ساتھ عطا فرما، اور اگر اس میں میرے لیے عافیت ہے تو مجھے عطا فرما دے۔ اور اسی پر ایسی ضمن میں ایک بات جو ہے وہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کروڑوں حنبلیوں کے جو پیشوا ہیں، آپ فرماتے کہ میں قرآن حفظ کیا کرتا تھا، یاد کیا کرتا تھا، پھر یہ ہوا کہ قرآن یاد کرتے کرتے میں علم حدیث میں مشغول ہو گیا۔ جب علم حدیث میں مشغول ہوا تو پھر معاملہ یہ ہوا کہ جو قرآن یاد کرنے والا جو معاملہ تھا وہ تھوڑا سیکنڈری ہو گیا، یعنی میں حدیث کے علم میں زیادہ مشغول ہو گیا۔ اب ایک دن بیٹھے بیٹھے میں نے اپنے آپ سے کہا کہ اے احمد، تو قرآن کب یاد کرے گا؟ پھر میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، ہے اللہ قرآن یاد کرنے میں میری مدد فرما اور یہ مجھ پر احسان فرما۔ اب کہہ رہے میں نے یہ دعا تو کری، مگر اس دعا کے ساتھ جو عافیت کا لفظ تھا یا عافیت تھی وہ میں نے دعا میں شامل نہ کی۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ یہ میری دعا تو قبول ہو گئی، مگر حفظ قرآن کی صورت بھی بن گئی، مگر عافیت کے ساتھ نہیں تھی۔ وہ ہوا یہ کہ مجھے قید کا حکم ہو گیا اور میں قیدی بن گیا، تو اس قید میں نے قرآن کریم کو حفظ کر لیا۔ تو کہہ رہے کہ قرآن حفظ کرنے کا سبب اور ذریعہ تو بن گیا، دعا تو ہو گئی اور قبول بھی ہو گئی، لیکن اگر میں اس میں عافیت کا سوال کر لیتا تو ہو سکتا وہ قید نہیں بلکہ عام حالات میں مجھے قرآن یاد کرنے کا جو ہے وہ موقع مل جاتا۔ تو اسی طرح جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جائے تو عافیت کے ساتھ کی جائے، اور احادیث طیبہ کے اندر بھی ہمیں اس کی ترغیب ارشاد فرمائی گئی ہے، اور کثیر احادیث ایسی ہیں جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ تعلیم ارشاد فرمائی ہے کہ جب بھی دعا کی جائے تو اس میں عافیت کا سوال ہو، اور جس کو عافیت مل جائے اس کو
ایمان کے بعد عافیت نصیب ہو گئی تو اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز اسے نہیں ملی۔ اللہ حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل دعا کون سی ہے؟ تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے رب سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگو۔ واہ، اچھا، اس نے پھر دوسری مرتبہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل دعا کون سی ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ پھر یہی ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر اور عافیت کی دعا جو ہے وہ مانگو، طلب کرو۔ اس نے تیسری مرتبہ پھر یہی سوال کیا اور تیسری مرتبہ کچھ یوں عرض کیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ پھر یہی ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ جس شخص کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرما دے یا تجھے دنیا اور آخرت میں عافیت مل جائے تو سمجھ تو کامیاب ہو گیا، اور تیرے لیے کامیابی اسی میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرما دے۔ اور پھر ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت طلب کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب اور پسندیدہ ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی اور چیز مانگی جائے، یہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے کہ اسے عافیت کا سوال کیا جائے۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک سے عفو اور عافیت کا سوال کیا کرو، کیونکہ یقین یعنی ایمان اور دین میں سمجھ بوجھ کے بعد اگر کسی کو عافیت مل گئی تو اس کو سب سے بڑی نعمت عطا کر دی گئی۔ اور ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ دعا کرتا ہے وہ دعا کیا ہے؟ فرمایا اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ، یعنی اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ فرمایا اس سے افضل دعا کوئی نہیں ہے، یعنی دنیا اور آخرت دونوں میں عافیت کا سوال کرنا، یہ فرمائے اس سے بڑھ کر اس سے بہتر کوئی اور دعا نہیں ہے۔ اور حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں معافات، یعنی جو فرمایا کہ اللہم انی اسألک المعافات، اے اللہ میں تجھ سے معافات طلب کرتا ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ معافات میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں؟ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں معافات کے اندر جسمانی، روحانی، نفسانی، شیطانی تمام آفتوں سے سلامتی شامل ہے۔ اور مزید کیا خوبصورت بات لکھی کہ صوفیہ کرام فرماتے ہیں عافیت کیا ہے، یعنی صوفیہ کرام کی نظر میں عافیت کیا ہے؟ صوفیہ فرماتے ہیں عافیت اسی چیز میں ہے جس میں رب کی رضا ہے۔ واہ واہ واہ، یعنی یہ کتنا خوبصورت جملہ ہے کہ عافیت اسی میں ہے جس میں رب کی رضا ہے۔ پھر مزید فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیبر میں زہر کا پی لینا اور مصلی رسول پہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہادت کو قبول کر لینا، جناب عثمان غنی کا تلاوت قرآن کرتے کرتے ذبح ہو جانا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمع رسالت پر پروانہ وار نچھاوا جناب وہ قربان ہو جانا، یہ ساری چیزیں کیا تھی؟ یہ عافیت ہی تھی، کیونکہ اس میں رب کی رضا تھی۔ اور فرمایا کہ عافیت یہ نہ طلب کرو کہ اللہ میرے لیے جو بہتر ہے وہ مجھے دے دے، بلکہ یہ دعا کرو کہ یا اللہ پاک جس میں تیری رضا ہے وہ مجھے عطا کر۔ واہ واہ واہ، کمال۔ ضروری تو نہیں ہے کہ جو ہمارے لیے بہتر ہے اس میں اللہ کی بھی رضا ہو، تو فرمایا کہ جب بھی رب سے دعا کرو تو یہ دعا کرو اے اللہ مجھے وہ چیز عطا فرما جس میں تیری رضا ہے، اور جس میں رب کی رضا ہے وہ یہ صلافیت ہے۔ کتنی خوبصورت تعلیمات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی عافیت نصیب فرمائے، آخرت میں بھی نصیب فرمائے، اور دین دنیا اور آخرت کے اعتبار سے اللہ ہمیں عافیت نصیب فرمائے۔ یہی قرآن کی، حدیث کی اور دین کی تعلیمات۔ سبحان اللہ، بڑے پیارے انداز میں ماشاءاللہ عاطف بھائی آپ نے لیا، اور جو صوفیہ اکرام کا قول آپ نے لیا، کمال ماشاءاللہ۔ ویسے قرآن و حدیث شریعت مطہرہ، صوفیہ اکرام شریعت مطہرہ کوئی تو بیان کرتے ہیں، قرآن و حدیث کا یوں کہیں کہ لوگوں کے مطابق، عدنان بھائی لوگوں کی آسانی کے مطابق صوفیہ اکرام وہ بیان فرما دیتے ہیں کہ قرآن و حدیث کا نچوڑ، تاکہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ سمجھنا ہمارے لیے آسان نہیں ہوتا، تو صوفیہ ایک جملے میں یوں بیان کر دیتے ہیں۔ اور کتنا پیارا جملہ ہے کہ عافیت یہ ہے کہ جس میں رب راضی ہو، اللہ راضی ہو۔ ہم یہ بھی ایک تو طلب کریں کہ اللہ پاک سے کہ عافیت ہمیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عدنان بھائی جو انداز ہے، انداز کریمانہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عافیت اندیش تھے، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام جتنے بھی ہیں عافیت اندیش ہیں، یعنی کہ وہ پہلے ہی دیکھ لیتے ہیں اور پھر عافیت اللہ پاک سے مانگتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک عمل اس حوالے سے کیا ہے، کیا فرمائیں گے آپ؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب اگر ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت کو دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چونکہ ہر معاملے میں ہمارے لیے رہبر اور رہنما ہے، ہم نے اللہ کریم سے مانگنا کیا ہے، ہمارے نبی علیہ السلام ہمیں یہ بھی بتا رہے ہیں کیا نہیں مانگنا، اس کی بھی تعلیم ارشاد ہے۔ تو یوں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو اپنی سیرت مبارکہ ہے اس کو اگر دیکھا جائے، عافیت اندیشی، وہ صحت کا معاملہ ہو، وہ بیماری ہے، دیگر اور چیزیں ہیں، جنگ ہے یا عام جو حالات زندگی ہیں، اس کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی ترجیح کیا ہے، آپ ہمیں کس چیز کے مانگنے کا حکم دیتے ہیں، اللہ کریم سے کس بات کا سوال کرنا ہے، اس پر ماشاءاللہ عاطف بھائی نے بڑی پیاری جو ہے وہ حدیث مبارکہ ہمیں بتائی ہے۔ میں مزید جو ہے وہ اسی کو کنٹینیو کروں گا کہ نبی پاک علیہ السلام کی مبارک تعلیم کیا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام ایک بار ایسا ہوا، ایک شخص کے پاس سے گزرے، کہیں تشریف لے جا رہے تھے، دیکھا ایک شخص اللہ کریم سے سوال کر رہا ہے، اللہم انی اسألوک تمام النعمہ، یا اللہ مجھے پوری کی پوری نعمت عطا کر دے۔ حضور علیہ السلام نے اس سے فرمایا تمہیں پتہ ہے تمام نعمت کیا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں داخل ہو جائے بندہ، دوزخ سے بچ جائے، یہی تمام نعمت ہے۔ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پر خوش ہوئے، یعنی سرکار علیہ السلام یہ درست مانگ رہا ہے بندہ، بھئی تمام نعمت سے اس کی مراد یہ ہے یا اللہ دوزخ سے آزادی عطا فرما دے اور جنت میں داخلہ نصیب کر دے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ثم مر علی رجل، پھر سرکار علیہ السلام ایک اور آدمی کے پاس سے گزرے، وہ کیا کہہ رہا تھا، اللہم انی اسألک الصبر، یا اللہ مجھے صبر عطا فرما دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا سألت ربک البلاء، ارشاد فرمایا بلائیں مانگ رہا ہے اللہ سے۔ جو آدمی یہ کہہ رہا ہے یا اللہ مجھے صبر دے دے، کیا مطلب ہے؟ مصیبت کو مانگ رہا ہے، آئے گی، پریشانی آئے گی، اس پر صبر ہوتا ہے۔ اللہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا تو اپنے رب سے بلائیں مانگ رہا ہے، آزمائشیں مانگ رہا ہے، کیا مانگنا ہے؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا فاسألہ العافیہ، ارشاد فرمایا عافیت کا سوال کر۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ومر علی رجل، پھر سرکار علیہ السلام ایک اور آدمی کے پاس سے گزرے، یقول، وہ کہہ رہا تھا یا ذل جلال والاکرام، تو اللہ کریم کو پکار رہا ہے، نام لے رہا ہے، یا ذل جلال والاکرام۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا سل، فرمایا اب مانگ اللہ کریم سے، تو نے اللہ کی جو ہے وہ اس کی عظمت، اس کی رفعت، اس کی صفات کو ذکر کیا ہے تو سوال بھی کرنا، اس سے مانگ، وہ عطا فرمائے گا۔ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں اپنے عمل کے ذریعے، اپنی تعلیم کے ذریعے ارشاد فرما رہے ہیں اللہ کریم سے عافیت مانگو، سلامتی مانگو، اور حقیقت یہ ہے کہ جسے عافیت اور سلامتی عطا کر دی گئی اسے ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ عافیت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جب بھی ہم سوال کریں، وہ نوکری کا سوال ہے، وہ رزق کا سوال ہے، وہ کسی عہدے منصب کا سوال ہے۔ عہدے منصب سے مراد کوئی آدمی جو ہے جاب لیس ہو گیا ہے، وہ جو عہدہ یہ والا ہے۔ باقی جو دنیاوی جو عہدے ہوتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ ان کے اندر مانگنے میں بندے کو غور کر لینا چاہیے۔ بعض اوقات یہ جو اس طرح کے عہدوں کا سوال کرنا یہ بندے کو آزمائش میں بھی مبتلا کر دیتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی سے جب بھی مانگے، اولاد مانگے، عافیت والی اولاد تو مل گئی ہے، لیکن وہی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی والا جو واقعہ ہمارے لیے اس میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے کہ آپ نے اللہ کریم سے مانگا تو صحیح، خود پھر آپ نے بتایا نا بعد میں آنے والوں کو، یہ جو پہلے بزرگان دین کے جو واقعات ہیں وہ ہمارے سیکھنے کے لیے سبق ہوتا ہے اس کے اندر، اور وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ بندگان خدا اللہ کریم سے جب کسی نعمت کا سوال کرو تو ساتھ میں عافیت اور سلامتی کا بھی سوال کرو، یا اللہ یہ میرے حق میں اگر بہتر ہے، میرے لیے بہتر ہے، یہ تو پھر مجھے عطا فرما دے، ورنہ وہ عطا فرما جو میرے لیے تیرے نزدیک بہتر ہے، وہ تو بہتر چاہتا ہے جس کے اندر تیرے نزدیک میرے لیے بہتری ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک وہ ہے جس کو ہم بہتر سمجھ رہے ہیں، بھائی عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی عہدے کا مل جانا یہ میرے لیے بہتری ہے جو میرے پاس نہیں ہے، مال دولت کا مل جانا یہ میرے لیے جو ہے وہ بہتری ہے، لیکن بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے جسے ہم بہتری سمجھ رہے ہوتے ہیں، بہتر نہیں، ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے۔ عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جس کو اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے اس کے اندر اس کے لیے شر کرتا ہے، آزمائش ہوتی ہے، اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے وہ چیز جسے ہم ناگوار سمجھ رہے ہوتے ہیں
خیر لکم، وہ ہمارے لیے بہتری ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کریم سے سوال کریں یا اللہ جو تیرے علم میں میرے لیے بہتر ہے وہ مجھے عطا فرما، نہ وہ کہ جو میرے علم میں میرے لیے بہتر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے عافیت اور سلامتی مانگنی چاہیے۔ فاطمہ زہرا کا کر لو کرم مولا، وسیلہ فاطمہ زہرا کا کر لو کرم کرم۔ عدنان بھائی جو آپ نے گفتگو فرمائی، اس میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی خیر ہے، کوئی بھی بھلائی ہے، کوئی بھی یعنی اچھا عمل ہے جسے ہم اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں بھی ہم عافیت ہی مانگیں۔ ہاں جی بالکل، یہی خلاصہ ہے آپ کی بیان کا۔ بالکل، عافیت کا مطلب یہ یعنی وہ کام جو میرے لیے خیر پر مبنی ہو، جس میں رب کی رضا بھی ہو، اور پھر ساتھ ساتھ اس کے کرنے میں اللہ کریم آسانی بھی فرما دے۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس کو ہم توفیق بھی کہتے ہیں، نیکیاں کرنا بندے کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے۔ عبادت میں بندہ مشقت سے بچ جاتا ہے۔ مشقت سے مراد یہ ہے کہ عبادت کرنا اس کے لیے مشکل نہیں رہتا، جب وہ چاہتا ہے اس وقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہمیں سوال کرنا چاہیے۔ اور یہاں جو عاطف بھائی نے گفتگو فرمائی، اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات ہم جس چیز کو ہم عافیت سمجھ رہے ہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید عافیت کا مطلب یہ کبھی سر میں درد بھی نہ ہو بندے کے، کبھی اس کو بخار بھی نہ آئے، کبھی کوئی ایسی بات ہی نہ آئے، اور ایسی چیزوں کا زندگی میں آ جانا یہ عافیت کے خلاف نہیں ہے۔ اس لیے وہ اللہ کے نیک بندے جن پر ہم دیکھتے ہیں زندگی میں آزمائشیں آ رہی ہیں، بیماریاں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے عافیت پھر گئی ہے۔ عافیت وہ ہے جس میں رب کی رضا ہے، اور وہ بندہ جو ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لیے ہوئے ہے، اس کا انداز زندگی جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام اور مرتبہ دلانے والا ہے۔ جیسے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا، آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، وہ نیک آدمی تھا، آپ نے اس کے جسم کو دیکھا، یہ مر چکا تھا، اور اس کا جسم جو تھا وہ پرندے کوئی نوچ رہے ہیں، کوئی درندے کھا رہے ہیں، اس کو لاش اس کی پڑی ہوئی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی، مولا یہ تو تیرا نیک بندہ تھا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا ہاں یہ ایسا ہی تھا، نیک آدمی تھا۔ تو کہا یا اللہ اس کا یہ معاملہ جو، تو اللہ کریم کی بارگاہ میں جب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اس نے ایک بار مجھ سے ایک ایسے مقام اور مرتبے کی دعا مانگی، وہی عافیت مانگی بندہ اللہ کریم سے، یا اللہ مجھے فلاں مرتبے پر پہنچا دے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کریم نے فرمایا اس نے مجھ سے دعا مانگی، وہ دعا، وہ مقام، وہ مرتبہ مانگا، ساری زندگی عبادت کرتا رہتا اس مرتبے تک نہ پہنچ سکتا۔ اب دعا مانگ لی، دعا ایسے وقت میں مانگی بندے نے قبول ہو گئی، قبول کر لی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اب وہ مرتبہ کیسے ملے گا؟ فرمایا اسے اس آزمائش میں مبتلا کر کے اسے اس مقام اور مرتبے تک پہنچا دیا۔ تو جب مرتبہ مانگے، مقام مانگے، اس کے ساتھ عافیت بھی مانگے، یا اللہ مجھے عافیت سلامتی عطا فرما، اور پھر اس مقام اور مرتبے تک پہنچا دے۔ مقام مرتبہ تو مانگ لیا آپ نے، لیکن وہ جو اگلی بات تھی عافیت والی وہ نہ مانگی، تو پھر بعض اوقات ہوتا یہ ہے، جیسے امیر علیہ سنت جو ہے وہ ایک بڑا پیارا واقعہ جو ہے وہ ذکر فرماتے ہیں اپنے والد صاحب کا، فرماتے ہیں کہ بھئی وہ وہاں عرب شریف کے اندر حج پر گئے ہوئے تھے، تو دعا کروائی کہ جی دعا کریں، مل نہیں رہے تو عافیت کی۔ تو مولانا حشمت علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، ان سے دعا کروائی کہ جی وہ مل جائیں، تو فرمایا کہ انہوں نے دعا کر دی بھی مل جائیں گے، اللہ کریم ملا دے گا۔ مل جائیں گے تو دعا کروائی، لیکن وہ جو اگلا معاملہ تھا، ملے تو صحیح لیکن اس وقت جو ہے وہ انتقال فرما چکے تھے یا انتقال کے قریب تھے۔
تو یہاں سے بھی ہمیں درس یہ ملتا ہے، سبق یہ ملتا ہے کہ جب آپ کسی سے دعا کروائیں، کوئی معاملہ، کوئی اللہ کریم کی بارگاہ میں جب کچھ مانگے تو عافیت اور سلامتی کا امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کا ایک انداز یہ دیکھا گیا ہے، کبھی کوئی دعا کا بھی کہتا ہے نا تو امیر علیہ سنت عافیت کی دعا لازمی ساتھ دیتے ہیں، یعنی یہاں تک کہ اگر کسی کے ہاں اولاد کا سلسلہ ہے تو امیر سنت اس میں بھی نا عافیت کی دعا دیتے ہیں، اللہ پاک تمہیں عافیت کے ساتھ نیک اولاد عطا فرمائے۔ اولاد دے دی، ماں چلی گی دنیا سے، ایسا ہی ہے۔ اس لیے امیر علیہ سنت جو دعا کرتے ہیں، اور یہ انہی احادیث مبارکہ کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ جو ہے وہ ہمیں تعلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب دعا مانگیں اللہ کریم سے تو پھر عافیت کے ساتھ مانگیں، یا اللہ اولاد عطا فرما، عافیت والی عطا فرما۔ اولاد تو دے دی ہے لیکن معذور ہے وہ، اور اب آزمائش اس کی اور دیگر معاملات وہ سارے کے سارے، تو بہت ساری چیزیں یہ اس کے پیچھے کار فرما ہے جو بندہ، اور پھر کبھی بھی بندے کو اپنے آپ کو آزمائش پر بھی پیش نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ عافیت اور ہم میں تو طاقت ہی نہیں ہے نا عدنان بھائی، ہماری اوقات ہی نہیں ہے، ہم کہاں کچھ کر سکتے ہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں؟ بس ہم عافیت کا ہی سوال کریں نا، اتنے جسم نہیں ہمارے، ہماری طاقت نہیں ہے۔ وقت نمرود خدائی کی دعویٰ کرنے والے وہ تو جوتے کھا کھا کے مر گئے، یعنی کس میں اتنی مجال ہے کوئی کچھ کر سکتا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں صرف اور صرف بندہ عافیت کا سوال کرے، اور اسی میں انسان کی کامیابی ہے، اسی میں انسان کی فلاح ہے، اسی میں سب کچھ ہے کہ جب بندہ اللہ کے حضور عافیت کا سوال کرتا ہے۔ جب آپ یہ کہیں کہ بس ہم کر لیں گے، ہم دیکھ لیں گے، ہم ایسے کر لیں گے، مشکلات آتی رہیں جی ہم سامنا کر لیں گے، ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے، ہم میں اتنی ہمت نہیں ہے۔ بس جب ہم کوئی بھی معاملہ درپیش آئے اللہ سے نا عافیت کی دعائیں مانگے، اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عمل، قاسم بھائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو عمل ہے عافیت کی دعاؤں پر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات جو ہے وہ قطع کلامی معاف، یہاں ایک اور حدیث پاک عرض کرنا چاہوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس گئے تو پتہ ہی چلا کہ بیمار ہیں، اور بیماری کی وجہ سے ان کی حالت و کیفیت یہ تھی، حدیث پاک میں جو الفاظ ہیں جیسے مرغی کا چوزا ہوتا ہے نا، کمزور چھوٹا سا، صحابی رسول فرماتے ہیں کہ ان کی حالت و کیفیت ایسی ہو چکی تھی بیماری کی وجہ سے۔ سرکار علیہ السلام نے دیکھا اور حضور نے فرمایا تم کوئی اللہ سے دعا مانگتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی میں دعا کرتا ہوں یا اللہ جو آخرت میں آزمائشیں مجھ پر آنی ہے نا وہ دنیا میں ہی دے دے یا اللہ مجھے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے یہ کیوں مانگتے ہو کہ یا اللہ مجھے جو آخرت میں آزمائشیں آنی ہیں وہ دنیا میں ہی دے دے؟ حضور نے فرمایا اللہ کریم سے سلامتی مانگو، عافیت مانگو، اور پھر سرکار علیہ السلام نے دعا فرمایا یوں دعا مانگو اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ پھر سرکار علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں صحت عطا فرمائی۔ جب اس خالق و مالک سے مانگنا ہے، اس کے خزانے میں کس چیز کی کمی ہے؟ وہ اپنے آپ کو آزمائش پر پیش کرتے ہیں یا اللہ سلامتی عافیت عطا فرما دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کیا بات ہے، کرنا تم سگے اتار کے حق میں دعائے مغفرت، اس جہاں میں عافیت ہو، اس جہاں میں عافیت، اس جہاں میں عافیت ہو، اس جہاں میں عافیت۔ کیا بات ہے جی قاسم بھائی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعائیں تعلیم فرمائی ہیں مختلف مواقع پر، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عافیت کی دعاؤں کی تعلیم فرمائی، جیسے بھی ماشاءاللہ عدنان بھائی نے بھی فرمایا، مزید کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع بڑا ہی پیارا ہے آج کا، عافیت۔ عافیت ایک ایسی نعمت ہے کہ جو انسان کو ایمان کے بعد سب سے بہتر چیز ملتی ہے، اور اس نعمت کا سوال بھی کرنا چاہیے۔ عافیت اندیش رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جہاں پر سرکار اپنی امت کی قدم قدم پر رہنمائی فرماتے تھے، وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام عافیت کے بارے میں اپنی امت کو تعلیم ارشاد فرماتے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت مبارکہ ہے اس میں مختلف مواقع پر مختلف دعائیں سرکار نے فرمائی، اور جو عافیت کی دعا یہ بھی کثیر احادیث مبارکہ میں اس کا ثبوت ملتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عافیت کی دعا مانگا کرتے تھے۔ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ صبح اور شام کبھی بھی عافیت کی دعا ترک نہ فرماتے، اور حدیث پاک کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ،
اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال طلب کرتا ہوں. اور جو اگلے الفاظ ہیں اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں کس طرح عافیت کی دعا مانگا کرتے تھے. سرکار فرماتے اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، کہ اے اللہ میں تجھ سے عفو درگزر اور عافیت کا سوال کرتا ہوں اپنے دین اور دنیا کے لیے، اپنے اہل اور مال کے لیے. اور جو آگے سرکار فرماتے ہیں اللہم استر عورتی، اے اللہ میرے پردے کی حفاظت فرما. اور ترمذی شریف کی جو حدیث پاک ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ معمول تھا کہ جب گرج اور چمک ہوتی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دل اطہر تھا وہ غمزدہ ہو جاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ڈرتے. اور السنن الکبریٰ کی جو حدیث پاک ہے اس کے اندر یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ ہیں. یہ ایک بار حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ممبر کے پاس آئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ممبر کے پاس آتے ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کو یاد آتی ہے، حضور کی یاد میں رونے لگ جاتے ہیں اور پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ اس مقام پر ہجرت کے پہلے سال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرو. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ لوگو اللہ پاک سے عافیت کا سوال کرو، کیونکہ عافیت کے بعد، ایمان کے بعد عافیت سے بڑھ کر کسی کو کوئی چیز نہیں ملی. اور اگلی حدیث پاک جامع ترمذی کی ہے اور اس کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اس سے افضل کوئی دعا نہیں مانگتا. وہ دعا یہ ہے اللہم انی اسألک المعافاۃ فی الدنیا والآخرہ، کہ اے اللہ میں دین اور دنیا کے معاملے میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں. اور اسی حدیث پاک کے آگے ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رب ذوالجلال کو یہ بات محبوب اور پسندیدہ ہے کہ اس کا بندہ اس سے عافیت کا سوال کرے. کیا بات ہے. یہ حدیث پاک ہے جس کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو تعلیم ارشاد فرمائی کہ وہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، کوئی بھی معاملہ ہو تو وہ عافیت کا سوال لازمی کرے. اور ہمیں بھی یہ عادت اپنانی چاہیے کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کریں، چاہے کوئی دینی منصب یا دینی کوئی چاہت ہے یا دنیاوی کوئی چیز چاہیے یا آل اولاد مال کے لیے کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کریں تو ہر وقت عافیت کا سوال کرنا چاہیے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بہت پیارے انداز میں ماشاءاللہ احادیث کی روشنی میں آپ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عمل ہمیں یہ بتاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عافیت اللہ پاک سے مانگی ہے. تو ہم بھی اللہ پاک سے عافیت کا سوال کرتے رہیں. کوئی بھی عمل خیر کی دعا کرتے ہیں ساتھ عافیت مانگے، عافیت مانگے، عافیت مانگے. دنیا میں بھی اللہ پاک، اور وہ کریم رب ہے. جو ابھی کچھ دیر قبل عدنان بھائی بات کر رہے تھے نا، بڑی پیاری بات ہو جا کے دل پہ لگی کہ اس کریم سے پھر ہم کیوں کچھ کہیں کہ اللہ تو آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے. وہ کریم ہے نا، وہ کریم رب ہے. وہ دنیا میں بھی آپ کو اتنا عطا فرمائے گا، اتنی بھلائیاں عطا فرمائے گا، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آنی. اور وہ آخرت میں، قبر میں، حشر میں ہر جگہ بھلائیاں عطا فرمائے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی. وہ کریم رب ہے. تو جب اس کریم سے مانگنا ہے تو پھر ہم اس کے کرم کا سوال کریں نا، اس سے اس کے فضل کا سوال کریں. عافیت. اچھا پھر اس میں نا ایک تو عافیت اپنے لیے مانگے، پھر آپ کے ساتھ جو منسلک افراد ہیں آپ ان کے لیے بھی عافیت مانگے. آپ اپنے لیے تو مانگ رہے ہیں، کیا پیارا بندہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ آپ اپنے گھر والوں کو بھی اس میں دیکھیں، گھر والوں کے لیے بھی عافیت مانگے، اپنے بچوں کے لیے عافیت مانگے. معلوم نہیں ہوتا نا کہ بسا اوقات ہم باہر جا رہے ہیں تو باہر کی کیفیت کیا ہوگی. کبھی حادثے کے شکار ہو چکے ہوتے ہیں، کبھی تو آزمائش کی صورت بنتی ہے. لیکن وہی ہے کہ عافیت یہی ہے کہ اللہ راضی ہے، اللہ کس عمل میں راضی ہے. بڑی پیاری وہ بات ہے نا جب ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں اور اللہ والوں کا انداز پڑھتے ہیں. اللہ پاک فرماتا ہے نا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، انہیں کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہوگا. اللہ پاک اپنے ولیوں کو یہ شان عطا فرماتا ہے، کہیں خوف نہیں ہے، غم نہیں ہے. لیکن دوسری جگہ پر اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، آزمائش بھی خوف سے ہی آئے گی. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ علماء نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ اس عالم میں اللہ پاک انہیں دل کا سکون عطا فرماتا ہے، اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالی
انہو خود بھی شہید، بانجے شہید، بچے شہید، بھتیجے شہید ہیں، آپ کے جو رفقا ہیں، جو صحابہ کرام کی اولادیں آپ کے ساتھ ہیں تو وہ بھی شہید ہیں، 71 افراد آپ کے ساتھ جو شہید ہوتے ہیں، تو آپ راضی ہیں، اطمینان ہے، کیونکہ اللہ کی رضا اس میں شامل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں جا رہے ہیں، آگ میں کود رہے ہیں، آپ راضی ہیں اس بات پر، کیوں؟ اللہ راضی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر اگر چھری ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ راضی ہے۔ آزمائش اپنی جگہ پر ہے لیکن رب کی رضا شامل حال ہے، تو یہی تو عافیت ہے۔ عمل کوئی بھی ہو تو اللہ پاک سے عافیت مانگی جائے، جب اللہ عافیتیں عطا فرماتا ہے پھر بندہ دنیا میں بھی سکھی زندگی گزارتا ہے، سکون کی زندگی گزارتا ہے، اس کی قبر بھی روشن ہوگی، حشر بھی روشن ہوگا، انشاءاللہ کل قیامت کے دن اللہ اپنے فضل سے اسے جنت میں عافیت کے ساتھ بھی داخلات کرم کا صدقہ لئیم بے قدر کو نہ شرما، کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے اور عافیت والا معاملہ اللہ پاک ہر حال میں شامل فرمائے۔ اللہ سے ہم عافیت کی دعائیں کرتے رہیں، جیسے ہمارے ماشاءاللہ قاسم بھائی نے بھی عافیت پر گفتگو فرمائی۔ احادیث کی روشنی میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں ہمیں ترغیب بھی ارشاد فرمائی اور عملاً کر کے بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اسی طرح عاطف بھائی چند ایک اعمال ایسے ہیں کہ جن میں عافیت طلب کی جاتی ہے، تو میں چاہوں گا اس پر آپ کچھ روشنی ڈالیں۔ جو گفتگو چل رہی ہے کہ معاملہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ عبادات ہوں، چاہے وہ معاشرتی معاملات ہوں، چاہے وہ زندگی کا کوئی بھی پہلو ہو، ہر پہلو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کا سوال ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ اور بہت سارے اعمال ایسے ہیں، معاملات ایسے ہیں کہ جن کے اندر ہمیں عافیت طلب کرنی ہی کرنی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایمان ہے، تو ایمان اور تقوی، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت طلب کی جائے۔ ایمان میں عافیت یہ ہے کہ رب پر یقین کامل ہو جائے۔ جی اچھا، ایمان تو ہے لیکن بعض اوقات اس میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے جیسے انسان کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے توکل کم ہوتا جاتا ہے، اس کی ذات پر یقین اتنا انسان کا کم ہوتا جاتا ہے۔ تو جتنا توکل اللہ کی ذات پر انسان اپنا مضبوط کرے گا، بھروسہ مضبوط ہوگا، اتنا ہی اس کا یقین کامل ہوگا اور یہ ایمان اتنا ہی اس کا مضبوط ہوتا رہے گا۔ تو یہ ایمان میں ایک طرح سے عافیت ہے۔ اور اسی طرح تقوی میں عافیت یوں طلب کرے کہ یا اللہ مجھے گناہوں سے بچا، گناہوں سے بچنا، اور یہ جو ہے وہ ایمان اور تقوی کی بنیادی عافیت ہے۔ اسی طرح فرائض کی پابندی، یہ بھی جو ہے وہ اعمال میں عافیت ہے، جیسے نماز ہے، دیگر عبادات ہیں، ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے وہ عافیت کا سوال کرے، روزہ، زکوٰۃ اور دیگر فرائض نہ چھوٹیں، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا اللہ مجھے اس پر ہمیشگی عطا فرما۔ تو یوں یہ اعمال ہیں۔ اسی طرح زندگی کے دیگر اعمال ہے، توبہ اور استغفار، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت طلب کرے کہ یا اللہ مجھے توبہ نہ کروں، اسے عافیت عطا فرما، میں تیری بارگاہ میں رجوع نہ لاؤں، اس سے مجھے عافیت نصیب فرما کہ میں تیری بارگاہ میں رجوع لاتا رہوں، تیری بارگاہ میں استغفار کرتا رہوں، توبہ پر ہمیشگی مل جائے۔ یہ اعمال میں اس طرح جو ہے وہ اس میں عافیت ہے۔ اسی طرح صلہ رحمی، یہ بھی عمل ہے
اور جو زندگی میں اضافے کا، لمبی زندگی کا ذریعہ بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ رزق میں کشادگی چاہتے ہو، عمر میں برکت چاہتے ہو تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ تو صلہ رحمی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت طلب کرے۔ صلہ رحمی میں عافیت طلب کرنے کا مطلب کیا ہے؟ والدین کی خدمت، رشتہ داروں سے حسن سلوک، اور رزق اور عمر میں اضافے کا سبب۔ تو یہ چیزیں بندہ اختیار کرتا رہے۔ اسی طرح حلال رزق، اس میں عافیت اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کرے کہ جو رزق دیا ہے اس پر قناعت نصیب ہو جائے۔ یہ رزق حلال میں عافیت ہے۔ اور رزق حلال کمانے کے جو ذرائع ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے آسان کر دے، وہ مہیا ہو جائیں، یہ رزق حلال کمانے کے معاملے میں عافیت ہے۔ اور رزق سے برکت کا ختم ہو جانا، اس سے عافیت اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کرے کہ رزق میں برکت جو ہے وہ یہ نہیں ہوتی کہ مال کی کثرت ہو جائے اور کسی کے پاس بہت زیادہ ہو تو ہی جو ہے وہ یہ رزق میں برکت ہے۔ کسی کا 50,000 میں گزارا ہو جاتا ہے اور کسی کا 50 لاکھ میں گزارا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ رزق حلال کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے اتنے میں پورا ہو جائے، ٹھیک ہے، جو آپ کو مل رہا ہے اتنے میں آپ کا گزارا ہو رہا ہے۔ تو یہ آپ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس میں کفایت دی ہے اور یہ آپ کے لیے اسی میں عافیت ہے۔ اسی طرح مسنون دعاؤں پر پابندی، یہ دعائیں مانگنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ اور اس نعمت پر عافیت کیا ہے کہ ہمیشہ کی مسنون دعا پہ ملتی رہے، صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کریں اور بیماریوں سے عافیت کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کریں۔ اسی طرح اخلاق حسنہ، صبر ہے، شکر ہے، عاجزی ہے، غصے پر جو ہے وہ قابو پا لینا، یہ دل کی عافیت کے اسباب ہیں۔ یعنی دل جو ہے وہ گناہوں سے عافیت میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح سنتوں پر عمل، کھانے سونے چلنے کی سنتیں، یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں یہ بڑی بڑی سنتوں کو اپنانے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اسی طرح لوگوں کو تکلیف نہ دینا، جیسے ہم نے زبان کی حفاظت کرنا، ہاتھ سے کسی کو اذیت نہ دینا، تکلیف نہ دینا، جتنے بھی اعمال ہم نے ذکر کیے ہیں نا، یہ سارے ایک ایک کر کے گنوائے۔ لیکن مجموعی عافیت اور عمومی عافیت جو ہے وہ حدیث پاک کے اندر جو ہمیں دعائیں سکھائی گئی ہیں ان میں ایک جو مستند اور جامع دعا ہے وہ کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تعلیم ارشاد فرمائی، اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ، کہ دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرے۔ اللہ تجھ سے جو ہے وہ مدد چاہتے ہیں اس معاملے میں کہ تو ہمیں عافیت عطا فرما۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے کہ یہ جو اعمال جو ہم نے گنوائے ہیں، ایمان ہو گیا، رزق حلال ہے، دعائیں ہیں، عبادات ہیں، دیگر معاملات ہیں، ان سب میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت طلب کرے کہ یہ دل کی مضبوطی کا سبب ہے۔ اور بعض اوقات شاہ صاحب یہ دیکھیں کہ عافیت کا نصیب ہو جانا نا، جیسے ابتدا کے اندر آپ نے بھی فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا چین اور قرار جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ جب ذکر کرتا ہے نا، آج سے تھوڑا عرصہ ہم پہلے چلے جائیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں ایسی نظر نہیں آتی تھی۔ ہم نے آج سے 20 سال پیچھے چلے جائیں تو بلڈ پریشر کے اتنے مریض ہمیں نظر نہیں آتے تھے، ہمیں شوگر کے اتنے مریض نظر نہیں آتے تھے، اور اسی طرح چلے جائیں تو ہمیں یہ جو طرح طرح کی مختلف بیماریاں، اب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو بھی بعض اوقات جو ہے وہ شوگر کا اس کا جو ہے نا پوزیٹیو آ جاتا ہے۔ بہت ساری ایسی بیماریاں بچے پیدا ہوتے ہی ایسی چیزیں نظر آتی ہیں۔ ہیپاٹائٹس کا ہم نے دور دور تک نام نہیں سنا ہوتا تھا، ہاں کسی کی 1.5 عمر ہو گئی ہے، وہ آخری عمر کو پہنچ گیا ہے، 50-60 سال عمر ہو گئی ہے، تو پھر جا کر سنتے تھے کہ اس کو شوگر کا مرض ہے یا اس کو ہیپاٹائٹس کا مرض ہے۔ اب کیا ہے؟ اب معاملہ جو ہے وہ اتنے گمبھیر ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ان آزمائشوں میں، مصیبتوں میں ہیں۔ تو اس کا مین وجہ اس کی کیا ہے کہ ہم نے ان دعاؤں کو، ان وظائف کو، یا ان جو ہے وہ ذرائع کو چھوڑ دیا ہے جو عافیت حاصل کرنے کا یا عافیت کا سبب ہے۔ جیسے قرآن پاک کی آیت ہم نے ابھی سنی ہے کہ دلوں کا چین قرار اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو بندے کا دل جتنا مضبوط ہوتا ہے، اور دل مضبوط کب ہوگا؟ اب دیکھیں ہم کھانا کھاتے ہیں نا، تو کسی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ یہ کھانا جو ہے نا یہ دل کی غذا نہیں ہے، یہ کھانا آپ کے جسم کو توانا کرتا ہے، جسم اس سے مضبوط ہوتا ہے، لیکن دل آپ کا مضبوط کب ہوگا؟ جب آپ کے دل میں اللہ کا ذکر ہوگا، اور اس دل کو اللہ عافیت نصیب فرمائے گا۔ اور دل کی عافیت کب ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت پر استقامت دے دے، استغفار اس پر استقامت دے دے، اللہ پر یقین ہمارا کامل ہو جائے۔ یعنی تو جو دل کی جو بیماریاں ہیں نا، جو آپ فرمانا چاہ رہے ہیں، دل کی بیماریوں سے نجات کا مل جانا، روحانی جو بیماریاں ہیں ان سے نجات مل جانا، دل اللہ کی یاد کی طرف لگ جائے، یہی عافیت ہے، دل کی عافیت یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ عافیت والا معاملہ مہربانی فرمائے۔ علم و عمل
کے واسطے عفو و عافیت سب سے نوا کے واسطے عفو و عافیت اس بے نوا کے واسطے۔ آمین آمین اللہم یا رب آمین۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ مہربانی فرمائے۔ عدنان بھائی میں چاہوں گا کہ روزگار کی طلب بھی تو ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں مانگتے ہیں، روزگار مانگتے ہیں، یا اللہ روزگار دے دے۔ اچھا بالخصوص ابھی ہمیں شاید ایسے وہ سارے افراد نوجوان سن رہے ہوں جو ابھی پڑھائی سے فارغ ہوئے ہیں، ابھی جاب کی تلاش میں ہوں گے، یا ہر بندے کو روزگار کی تو حاجت رہتی ہے، تو روزگار میں عافیت کیا ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ شاہ صاحب جیسے ہم نے ابتداً بات کی، عافیت ہر معاملے میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، طلب کرنا چاہیے۔ ایسے ہی کاروبار میں، رزق کی طلب میں، اسی طرح جاب ہے، دیگر جو رزق کے حصول کے ذرائع ہیں اس کے اندر بندہ جو ہے وہ صحت، سلامتی، آزمائش سے محفوظ رہے۔ آزمائش وہ جو بندے کو بے صبری کی طرف لے جائے۔ ظاہر سی بات ہے جب انسان ہے اور دنیا دارالامتحان ہے تو یہاں مختلف طرح کے امتحانات تو آتے رہتے ہیں، لیکن جب ہم اللہ والوں کی جو انداز زندگی ہے اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ امتحان آیا ان کی زندگی میں، لیکن جو ان کا انداز زندگی تھا رب کو یاد کرنے کا وہ متاثر نہیں ہوا، وہ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہے۔ تو ہمیں ایسا بندہ جو رزق کی تلاش میں ہے، جو کاروبار کی تلاش میں ہے، جاب کی تلاش میں ہے، تو یہاں اسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس معاملے میں بھی عافیت طلب کرنی چاہیے۔ بھئی کاروبار تو مل گیا ہے، اولاً مثال کے طور پر اس نے کسی جگہ جاب کر لی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کی آزمائش جو ہے یوں شروع ہو گئی ہے، معاذ اللہ گناہ کا کام اس کے اندر، اس کے کام کے اندر اٹیچ ہو گیا ہے، یعنی اس نے جو کام تھا اس کو تو تلاش کر لیا ہے، لیکن قطع نظر اس کے کہ اب اس کے اندر یہ معاملات حلال ہیں، حرام ہے، درست بھی ہے یا نہیں ہے، اپنے آپ کو یوں صرف پیسے کے مجھے مطلب جو ہے وہ سیلری مل رہی ہے سو بس میرے لیے یہی کافی ہے۔ بہت سارے کام ایسے ہیں جس کے اندر بندہ جو ہے وہ گناہ پر اجارہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اور عام طور پر ہوتا ایسا ہے کہ جب کوئی آدمی جاب لیس ہو جائے یا کوئی نیا جو ہے وہ جاب تلاش کر رہا ہوتا ہے تو پھر ذہن یہ ہوتا ہے یار جو مل گئی ہے ٹھیک ہے اس کو کر لینا چاہیے۔ دو طرح کے مزاج ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ ایسی ملے گی تو ہی کروں گا، اور دوسرا یہ کہ جو بھی مل جائے پھر کر لے بندہ۔ تو یہ دونوں مزاج جو ہے وہ بعض اوقات نقصان دہ ہوا کرتے ہیں۔ جو بھی مل جائے وہ کر لوں گا تو یہ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے میں نے مثال دی گناہ پر ہی بندہ جو ہے نا وہ اجارہ کر رہا ہوتا ہے معاذ اللہ کہ بھئی اس طرح کا کام ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کسی جو ہے وہ سٹور پر کام کرنے لگ گیا، لیکن وہ سٹور ایسا ہے کہ وہاں شراب اٹھا کے جو ہے وہ آپ کو پکڑانی ہے، بندے کو دینی ہے، اس کو سیل کرنا ہے، اس کی جو ہے وہ ایڈورٹائزنگ کرنی ہے، دیگر اور اس طرح کی چیزیں ہیں۔ یہ میں نے ایک مثال پیش کی ہے۔ خاص طور پر جو ہے بعض اوقات جو باہر ممالک میں جن لوگوں کا جاننے کا ہوتا ہے تو وہاں وہ یہ تمیز کھو دیتے ہیں کہ وہاں مسلم بھی آ رہا ہے، غیر مسلم بھی آ رہا ہے، اب اس کے اجارے میں یہ چیز شامل ہے کہ آپ نے یہ کام بھی کرنا ہے۔ تو یہ اس کو بندے کو یوں کہہ لیں کہ رزق کا جاب تو مل گئی ہے، معاملہ حل ہو گیا ہے، لیکن وہ جو بندے کو عافیت سلامتی والی جو جاب ہے، بلکہ یہاں تو عافیت سے بڑھ کر یہ تو حرام کام پر جو ہے وہ اجارہ کر رہا ہے، وہ بعض صورتوں میں وہ تو لینا بھی جائز نہیں ہوگا اس کے لیے۔ تو یوں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے، یا اللہ جو عافیت اور سلامتی والا رزق ہے وہ مجھے عطا فرما، جس کے حصول میں بھی آسانی بھی ہو اور ساتھ میں اگر مشقت بھی ہے تو کم از کم وہ حلال والی مشقت ہے جو بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا پاتا ہے۔ اگر جیسے حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو رزق کمانے کے لیے، جو روزی کمانے کے لیے ایسی جگہ، ذلت کی جگہ پر جو کھڑا ہوا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو عزت عطا فرمائے گا۔ تو اگر کسی ایسی ہلکی جگہ پہ بھی کھڑا ہونے کا اس کو جو ہے وہ اتفاق ہو رہا ہے لیکن وہ ہے حلال پر حلال، تو اس کے لیے تو شریعت کے اندر اس بندے کے لیے تو بشارت دی جا رہی ہے۔ تو یوں بندے کو چاہیے کہ رزق کے معاملے میں، جاب کے معاملے میں، کام کے معاملے میں یہ نہیں جو ملا وہی کر لوں گا، نہ حلال ملا تو کروں گا،
اللہ کی رضا والا ملا تو کروں گا. کیوں؟ جب ہمارا اس بات پر اعتقاد ہے، یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رزق عطا فرمانے والا ہے، تو وہی جو بات میں نے ابتداً ذکر کی تھی کہ جب اللہ کریم سے مانگنا ہے تو پھر عافیت والا مانگے نا. یا اللہ حلال روزی، آسان روزی مقدر فرما، تو انشاءاللہ الرحمن وہ خالق، وہ مالک عطا کرنے پر قادر ہے. اس کے خزانے میں کس شے کی کمی ہے، وہ آسانی بھی عطا فرمائے گا اور حلال بھی عطا فرمائے گا. بلکہ جو لوگ اس طرح کے معاملے میں پڑ جاتے ہیں، کسی جو ہے وہ گناہ والے معاملے میں، حرام کام کے اندر جو ہے وہ انہوں نے جاب شروع کر دی ہے، تو ایسے بندے کو بھی چاہیے اپنے آپ کو وہاں سے نکال لے اس خالق و مالک پر توکل کرتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالی. یہ تو معاذ اللہ بعض اوقات بہت برا تاثر جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ زبان سے اگرچہ یہ نہیں کہہ رہا ہوتا کہ میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا تو مجھے روزی نہیں ملے گی، لیکن وہ اپنے آپ کو وہاں سے نکالنے میں یوں بعض اوقات پس و پیش سے کام لے رہا ہوتا، نہیں جی پھر میرا کیا بنے گا، پھر جو ہے وہ آزمائش میں آ جاؤں گا. وہ بندہ خدا یہاں ادھر آزمائش کی بات ہے، ادھر حرام ہے، پھر یہ دنیا کی آزمائش ہے، اور دنیا میں تھوڑی آزمائش آ جائے گی، ختم ہو جانے والی ہے، ختم ہو جانے والی ہے. پھر جب بندہ اللہ کریم پر توکل کرتا ہے، اور کیسے اس بات کا تصور کیا جا سکتا ہے کہ ایک بندہ اپنے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے یا اللہ میں اس نافرمانی سے بچنا چاہتا ہوں، یا اللہ میری جان چھڑا دے، مجھے بچا لے. مولا کریم وہی بچانے والا ہے، وہی بچانے والا ہے. جب توکل اور بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کریں گے تو اللہ کریم جیسے مشکلات کو دور فرما دیتا ہے. حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ جو ہے وہ ایک سفر میں کہیں جا رہے تھے، بحری سفر تھا آپ کا، سمندر کے اندر جو ہے وہ سفر تھا. اچانک جو اس کا جہاز چلانے والا آدمی تھا، جو کپتان تھا، اس نے اعلان کیا کہ بھئی ہوائیں جو ہے نا انہوں نے رخ بدل لیا ہے، تو ابھی سمندر کے اندر طوفان آنے والا ہے، بڑی بڑی لہریں جو ہے وہ اٹھنے والی ہیں، تو ہر بندہ جو ہے اپنا جو اس نے انتظام کرنا ہے وہ کر لے، کوئی پتہ نہیں جہاز تباہ ہو جائے. حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے نا وہ بیٹھے ہوئے تھے. شاہ صاحب کے پاس آیا کہنے لگا حضور یہ لوگ تو افراتفری کا شکار ہیں، آپ بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ دعا کیجئے، کوئی سبب کیجئے، اللہ کریم جو ہے ہمیں اس آزمائش سے بچائے. تو آپ نے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ ہم نے تیری قدرت کا نظارہ دیکھ لیا، بڑی بڑی لہریں اٹھ رہی ہیں ایسی کہ وہ جو ان کا جو جہاز ہے اس کو تباہ و برباد کر دے. یا اللہ تیری قدرت کا نظارہ ہم نے دیکھ لیا ہے، اب اپنی رحمت کا نظارہ بھی آپ کا اللہ کریم کی بارگاہ میں. وہ سمندر جو ٹھاٹھے مار رہا تھا، جو تباہ و برباد کرنے کے قریب تھا، یہ تھا قدرت کا نظارہ اور رحمت کا نظارہ. پھر اللہ نے ایسے کروایا ہے سمندر ساکن ہو گیا، ٹھہر گئی ہیں وہ لہریں، اور اللہ کریم نے عافیت عطا فرما دی. تیری طرف لگی رہے، مانند شمع تیری طرف لگی رہے. شمع تیری طرف لگی رہے، دلوف میری جان کو سوزو گداز کا ہے یا تو مالک باغوں پر ہے یا تو ابدی ہے، تو ازلی ہے، تو ابدی ہے،
حسن کیوں کر میرے کا بنے غیب سے حسن بندہ بھی تو کیسے بڑے کار ساز کا اللہ سب کہیے کیا بات ہے عدنان بھائی، اللہ پاک آپ کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ٹاپک ہے ہمارا عافیت۔ اللہ پاک سے عافیت کا ہی ہم سوال کر رہے ہیں، اور آج مختلف یعنی کہ یوں کہیں کہ گوشوں پر گفتگو ہو رہی ہے، مختلف پہلوؤں پر گفتگو ہو رہی ہے کہ ہم بس ایک ذہن بنا لیں کہ ہر معاملے میں ہی ہمیں اللہ پاک سے عافیت کا سوال کرنا ہے، اللہ پاک سے اس کے کرم کا سوال کرنا ہے۔ اور پھر ایک تو یہ کہ جو اللہ کرتا ہے نا بندے کے ساتھ معاملہ، یہ ذہن جب ہوگا تو ہماری زندگی بڑی آسان ہو جائے گی کہ اللہ پاک جو ہمارے ساتھ معاملہ مہربانی فرماتا ہے، جو کرم فرماتا ہے، جو بھی عمل فرماتا ہے یا جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمارے حق میں بہتر ہے۔ اگر یہ اپنی زندگی میں ہم شامل کر لیں تو قاسم بھی کیا ایسا نہیں لگتا کہ ہماری زندگی آسان ہو جائے گی؟ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں عافیت کا سوال کرنا چاہیے۔ اب ہمیں عافیت ملی ہے، عافیت کے ساتھ اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، اور ہمیں یہ ذہن بنانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ بے شک قرآن کریم کے اندر اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اس آیت مقدسہ کا یہ ترجمہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ قریب ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو حالانکہ وہ تمہارے حق کے اندر بہتر ہو، اور قریب ہے کہ کوئی چیز تمہیں پسند ہو اور تمہارے حق میں بری ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے تم لوگ نہیں جانتے۔ جی اب یہ کتنی پیاری آیت ہے کہ جس چیز کو انسان یہ کہتا ہے کہ میرے لیے اچھی ہے، یہ میرے لیے بہتر ہے، اچھا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے کہ وہ اس کے لیے اچھی نہیں بلکہ بری ہے۔ جی اور جس چیز کو انسان کہتا ہے میرے لیے بری ہے، جی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس کے حق میں یہ بہتر ہے۔ مرقات المفاتیح کے اندر ایک حدیث پاک نقل کی حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں کہ ان کا غریب ہونا ہی بہتر ہے، کیونکہ اگر ان کو امیری دی جاتی تو ان کا حال بگڑ جاتا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح بعض بندے وہ ہیں کہ جن کا امیر ہونا ہی بہتر ہے، جی کہ اگر ان کو غریبی دی جاتی تو ان کا حال بگڑ جاتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کو کتنا رزق کیسے اور کس وقت دینا ہے۔ جی ایک بہت ہی بڑا پیارا واقعہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، ایک دفعہ ایک نہر کے قریب سے گزرے، کیا دیکھتے ہیں کہ چند بچے وہاں پر نہر کے اندر نہا رہے ہیں۔ ان بچوں میں ایک بچہ ایسا تھا کہ جو نابینا تھا، اس کی آنکھوں کی روشنی نہیں تھی، تو کیا دیکھتے ہیں کہ سب بچے وہاں نہا رہے ہیں، جو تندرست جن کی آنکھیں صحیح وہ بچے نابینا بچے کو غوطے دے رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ وہ اس طرح کا معاملہ بچے کر رہے ہیں، اور بچہ جو نبینا نہ ہی تو ان کو پکڑ سکتا ہے، نہ اس معاملے کے اندر کامیاب ہو رہا ہے کہ کس نے مجھے غوطہ دیا اس کو پکڑوں۔ تو آپ نے جب اس بچے کی حالت دیکھی تو بڑا رحم آیا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ اس بچے کو آنکھیں دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کو قبول کیا، اس نبینا بچے کو آنکھیں مل گئی۔ جب اس نبینا بچے کو آنکھیں ملی تو اب وہ آپس میں نہا رہے تھے بچے، اب جس نبینا کو آنکھیں ملی اس نے ایک بچے کو پکڑ کے اتنے غوطے دیے کہ وہ بچہ مر گیا، پھر دوسرے بچے کو غوطے دیے، وہ دونوں قتل ہو گئے۔ تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ معاملہ دیکھا کہ اس بچے کی وجہ سے دوسرے دو بچے قتل ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ نبینا ہی بہتر تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ اس بچے کی آنکھیں واپس لے لی،
اس حکایت سے اب دیکھیں کیا درس ملتا ہے کہ ہم کو تو اس بچے پر ترس آ رہا ہے سن کے کہ یار نبینا بچہ ہے، دوسرے اس پہ ظلم کر رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر حکمت کیا ہے، بہتری کیا ہے کہ اس کو آنکھیں نہیں دی۔ اسی طرح ایک بہت ہی پیاری حکایت ہے، عیون الحکایت، دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ سے یہ چھپی ہے کتاب، تو اس کے اندر بڑا ہی پیارا واقعہ ہے کہ ایک بزرگ، اس کے پاس ایک مرغا، ایک گدھا اور ایک کتا تھا، اور وہ جو بزرگ تھے وہ ایک جنگل کے قریب رہتے تھے۔ مرغا کیا کام کرتا تھا؟ صبح نماز کے لیے جگاتا تھا۔ گدھا جو رکھا ہوا تھا انہوں نے وہ اپنے گھر کا ساز و سامان اور دیگر ضروریات آنے جانے کے لیے رکھا ہوا تھا۔ کتا ان کے گھر کی اور سامان کی حفاظت کرتا تھا، لیکن وہ جو بزرگ آدمی تھے بڑے صابر و شاکر تھے۔ ایک دن کیا ہوا کہ ایک لومڑی آتی ہے، آ کر اس مرغے پر حملہ کرتی ہے، اس مرغے کو لے جاتی ہے۔ اب وہ گھر والے بڑے پریشان کہ مرغا تو ہمیں صبح نماز کے لیے جگاتا تھا، لیکن یہ لومڑی نے اس کا کام تمام کر دیا۔ اب وہ بزرگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے والے، انہوں نے جب یہ معاملہ دیکھا تو ان کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ پھر کیا ہوا کہ چند دن گزرے، ایک بھیڑیا آتا ہے جنگل سے اور اس گدھے کو چیر پھاڑ کر دیتا ہے، گدھا بھی مر جاتا ہے۔ اب گھر والے مزید پریشان کہ پہلے مرغا گیا، اب گدھا بھی گیا، ہم اپنے گھر کی ضروریات جو سامان وغیرہ لے کے آنا جانا ہوتا ہے وہ کس طرح لے کے آئیں گے؟ لیکن اس بار بھی ان بزرگ کی زبان پر یہی جملہ آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ اب کچھ دن گزرتے ہیں کہ کتا بیمار ہوتا ہے اور کتا بھی مر جاتا ہے۔ اب وہی معاملہ کہ گھر والے پریشان کہ پہلے مرغا گیا، پھر گدھا گیا، کتا تو ہمارے گھر کی حفاظت کرتا تھا، ہمارے ساز و سامان کی حفاظت کرتا تھا، تو اب یہ بھی مر گیا۔ گھر والے پریشان ہیں، لیکن وہ بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے اس بار بھی یہی جملہ بولا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ کچھ دن گزرتے ہیں کہ اس جنگل میں ایک قافلہ آتا ہے ڈاکوؤں کا۔ اب جس بستی سے، جس گھر میں جو جانوروں کی آواز آتی تھی تو وہ ان جانوروں کی آواز سن کر اسی گھر کا رخ کرتے اور وہاں جا کر ساز و سامان بھی لوٹتے اور گھر والوں کو قیدی بھی بنا لیتے۔ اب جس گھر کے اندر جانوروں کی آواز آتی رہی، ڈاکو تاک لگا کے یعنی وہ آواز سن کے اس کی پیروی کرتے اور وہاں سے گھر سے ساز و سامان لیتے اور گھر والوں کو بھی قیدی بنا لیتے۔ اب یہ جو بزرگ تھے جن کے پاس مرغا، کتا اور گدھا تھا، اب ان کے گھر میں کوئی جانور، کوئی پرندہ تو تھا نہیں اور گھر کے اندر کسی قسم کو کوئی آواز نہیں آئی تھی، تو اب چور ان کے گھر نہیں آ سکے۔ جب صبح ہوتی ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ پوری جو بستی ہے وہاں پر ڈاکو نے سارا ساز و سامان لوٹا ہوا ہے، لوگوں کو قیدی بنا کر لے جاتے ہیں۔ اب یہ جو بندہ ہے جو ہر بات پر یہ کہتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، جب اس نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرغا، گدھا اور کتا اس کو موت دی تو اس میں بہتری تھی میرے لیے، یعنی اس کی جان بھی بچ گئی، اس کا مال بھی بچ گیا، قیدی ہونے سے محفوظ ہو گئے۔ حقیقت ہے ماشاءاللہ قاسم بھی جو آپ نے گفتگو فرمائی ہے نا کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے ہم نہیں جانتے، اللہ بہتر جانتا ہے ہمارے حق میں کیا بہتر ہے۔ یہ ذہن میں نے جیسے عرض کی نا مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہمارا یہ ذہن بن گیا نا جس دن کہ میرے ساتھ جو معاملہ قدرتی ہوا ہے یا جو میرے ساتھ معاملہ ہوا ہے، جو بھی میرے حالات ہیں، واقعات ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ میرے حق میں بہتر فرمائے گا، جب یہ کیفیت ہم ذہن میں بنا لیں گے تو اللہ نے چاہا اللہ رحمت کی نظر فرمائے گا اور ہمارے ہر معاملے میں یہ اللہ پاک رحمت کی نظر فرما دے گا اور اطمینان ہو جائے گا، ہمیں سکون ہو جائے گا۔ بسا اوقات جو آیت مبارکہ بھی تلاوت ہوئی کہ کوئی چیزیں ہمیں بھلی لگ رہی ہوتی ہیں، کوئی چیزیں ہمیں اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ ہمارے حق میں اچھی نہیں ہے، وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے۔ اچھا کوئی چیز جو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے یہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے، اللہ جانتا ہے نا کہ کیا ہمارے حق میں بہتر ہے اور کیا ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے۔ عدنان بھائی ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ اطمینان ہم نصیب کرنے کے لیے یہ ذہن بنا لیں، خالق نے پیدا کیا، جس رب نے پیدا کیا ہے وہ مجھے بہتر انداز میں جینے کے مواقع فراہم کر رہا ہے، اور وہی رب ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے تو وہ جانتا ہے نا زیادہ، مجھ سے بھی زیادہ بہتر وہ جانتا ہے کہ میرے لیے کون کون سے اسباب ہو سکتے ہیں۔ کیا کہیں گے؟ کیا سب دیکھیں یہ جو حدیث پاک ہے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ویسے یہ مقام بندے کو ملتا بڑی مشکل سے ہے، لیکن جسے مل جاتا ہے نا وہ اللہ کے بڑے قریب ہوتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں بڑا مقام و مرتبہ ہوتا ہے ان لوگوں کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہو جانا، مالک نے بندے کو جس حال میں رکھا ہوا ہے
اس حال میں اپنے آپ کو خوش رکھنا، اپنے آپ کو اس حالت کے مطابق ڈھال لینا، اسی پر راضی رہنا، یہ ہے بڑی مشقت والا کام، لیکن جو یہ کر لیتا ہے، حدیث پاک میں ہے، جو اللہ تبارک و تعالی کی تقسیم پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے تھوڑے عمل سے راضی ہو جائے گا۔ تو یہ ہے بڑا مشقت سے یوں کہہ لیں حاصل ہونے والا مقام اور مرتبہ، لیکن ظاہر سی بات ہے مشقت اٹھانا، کوشش کرنا، یہ ہمارے اختیار میں ہے، ہم اس کے لیے کوشش ضرور کریں۔ بندے کو چاہیے اللہ تبارک تعالی کی رضا پر راضی۔ اچھا ویسے اگر غور کیا جائے نہیں راضی ہوگا تو کیا کریں گے؟ کیا سوال تو یہ بھی ہے، یہ کیا کر سکتے ہیں ہم؟ عافیت اور سلامتی اسی پہ ہے، جو جس حال میں خالق و مالک نے رکھا ہے اسی پر راضی رہنا شروع کر دے انشاءاللہ الرحمن۔ اس کے بعد آپ دیکھیں آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا، ٹھہراؤ آ جائے گا، اطمینان آ جائے گا، اور پھر بندے کو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے بھی ایسا اطمینان، چین اور سکون نصیب ہو جاتا ہے جس کے لیے بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ مارے مارے پھر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں ہمیں وہ دولت نصیب ہو جائے، وہ سکون اطمینان مل جائے۔ تو ہے مشقت والا معاملہ، لیکن کوشش کرنے میں حرج نہیں ہے۔ تو ہمیں ایسے لوگوں کے واقعات پڑھنے چاہیے اور ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے کہ جنہیں یہ مقام، یہ مرتبہ حاصل ہے کہ وہ اللہ کی دین پر راضی ہیں، جس حال میں اس نے رکھا ہوا ہے خالق و مالک نے اس پر راضی رہنا۔ اس بے کسی میں دل کو میرے لگ گئے، اس بے کسی میں دل کو میرے لگ گئے، شہرا سنا جو رحمت کس نواز کا اللہ اللہ سب کہیں سب تیرے فرمان پذیر ہے، سب تیرے فرمان پذیر ہے، حاکم ہے تو جہاں کتنا شیو فراز کا اللہ 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 پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ آج میں چاہوں گا عدنان بھائی ایک کلام کی فرمائش آپ عدنان بھائی سے کریں، ایک ہمارے عاطف بھائی کریں گے، ایک قاسم بھائی کریں گے، اور ایک فرمائش میں آج ہماری فرمائش پر انشاءاللہ عدنان بھائی کیا فرماتے ہیں، کون سا کلام ہونا چاہیے؟ چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گیسو۔ واہ واہ واہ۔ اور چلیں پہلے ادھر سے یہ ہو جائے پھر انشاءاللہ ایک ایک کر کے۔ چمن میں سنبل جو سوارے سو، چمن میں سنبل جو سوارے سیاہ پہ یار
ہو سایہ افگر او تیرے پیارے کے کیا کرے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان. جی عاطف بھائی. زمین و زمان تمہارے لیے، وہ وجہ تخلیق کائنات یہ والی گرہ کے ساتھ جو پڑھتے ہیں وہ والا سنا دے تو. واہ. اے وجہ تخلیق کائنات، وجہ تخلیق کائنات، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان تیرے قربان تیرے قربان تیرے قربان، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چولین و چونا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. وجہ تخلیق کائنات، وجہ تخلیق کائنات، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا. تخلیق کائنات، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان جانا. جی قاسم بھائی. ملا جامی علیہ رحمہ کا کلام ہے، تنم فرسودہ جا پاراں زی ہجراں یا رسول اللہ، دلم پج مردہ آباراں زی اسی یا رسول اللہ. گزر آنے بنے چیز ناداری، جو سوے مر گزر آنے بنے چیز ناداری، جو سوے مر گزر آنے، جو سوے مر گزر آنے، بنے چیز ناداری، جو سر پہ لگنے کو مل جائے لعل پاک حضور، تو پھر کہے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. جو سوے گزر سارے بنے مصر چیز ناداری، جو سوے مر
گزر آرے بنے مصر سی زندہ دارے فدائے نقشنا لینت کلم جایا رسول اللہ چھپا دو شفاعت را چھپا دو شفاعت را چھپا دو شفاعت را مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور چورتے گرتے تیرا نام لے لیا ہوگا چھپا دو شفاعت را تنم فرسودہ جا پارا فرسودہ جا پارا ہجرا یا رسول اللہ میری طرف سے بھی نا، تینوں کی طرف سے ہو گیا، میری طرف سے بھی شامل فرما لیں. خراب حال کیا دل کو پر ملال کیا، خراب حال کیا دل کو پر ملال کیا تمہاری کو جیسے رخصت کیا چھوری سے ہمیں حلال کیا حرام کیا دل کو پر ملال کیا تو جس کے واسطے چھوڑ
بسا محبوب جس کے واسطے چھوڑا یا طیبہ سا محبوب بتا تو اس ستمارا نے کیا نگاہ کیا الہی سل رضا جیت کے مولا نے سگانے کو چہرہ میرا بغال کیا سگانے کو چہرہ میرا بغال کیا ہمارے کو جیسے روشت کیا مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پاس ایک سیگمنٹ ہے، آئیے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ میں نے غور کیا ہے جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ تمیز سے بات کرتے ہیں نا، بیوی شوہر کے ساتھ، کب تک شوہر بدتمیزی کرے گا؟ میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، ایک شوہر شرابی، جواری، بد اخلاق، بیوی اللہ نے کی رحمت سے نیک تھی، آؤٹ آف پاکستان کا واقعہ ہے، بیوی نیک تھی، مگر اس بیوی کا کام ایک ہی تھا، شوہر کے ساتھ بد اخلاقی نہیں کرتی تھی اور تہجد پڑھ کر اپنے شوہر کی نیکی کی دعا کرتی تھی۔ اس کا کام دو کام کرتی تھی۔ ایک دن وہ شراب کے نشے میں کہیں دودھ پڑا ہوا تھا تو اس کو کوئی آدمی اٹھا کے گھر لے آیا، گھر لایا تو اس آدمی نے سنا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ کیسی بدسلوکی کر رہا تھا۔ بعد میں اس آدمی نے اس سے بات کی کہ یار میں تمہیں لے گیا، تم تو ایسے ایسے تھے اور تمہاری بیوی تمہیں کو رسپونڈ نہیں کر رہی تھی۔ اس نے بیوی کی احساس ذمہ داری اور اس کی جو اچھی اور نیکی تھی اس کا اس کو احساس دلایا۔ اس پر اس کو چوٹ لگی اور آہستہ آہستہ وہ شراب سے گیا، جوئے سے گیا، سب سے گیا اور الحمدللہ نیک بن کے نمازی بن گیا اور نیکی کی دعوت دینے والا بن گیا۔ یعنی یہ میں اسلامی بہنوں سے کہہ رہا ہوں کہ مایوس مت ہوا کرو، اللہ پاک کی رحمت بہت بڑی ہے، دل بدلنے میں دیر نہیں لگتی، دل بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ تو آپ بھی صبر سے کام لیں۔ اگر شوہر کو اللہ نہ کرے کوئی ایسا معاملہ ہو گیا کہ بیوی بد اخلاق ہے، اللہ نہ کرے بدتمیزی کرتے، آپ کے پاس ایک کی تو فرد ہے جس کی اصلاح کر، آپ ایک کی بھی اصلاح نہیں کر سک رہے، آپ کیسے شوہر ہو؟ شوہر کو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے احیاء العلوم میں طبیب لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ طبیب، ڈاکٹر، علاج کرتا ہے۔ اگر اللہ نہ کرے بیوی میں کوئی ایسی بد اخلاقی کی بیماری آئے تو شوہر اس کا علاج کرتا ہے، مارتا پیٹتا نہیں ہے، اسے تو بد اخلاقی نہیں کرتا۔ آپ کے ساتھ کوئی بد اخلاقی کرے تو آپ کے ساتھ بد اخلاقی کرو گے؟ نہیں۔ ناپاکی پاک پانی سے دھلتی ہے، ناپاکی ناپاکی سے نہیں دھلتی۔ آپ کسی کی بھی اصلاح کرنا چاہتے تو اس کے لیے اس کا میتھڈ ہے، اس کے میتھڈ کو اپلائی کریں گے تو ہوگا۔ تو یوں انشاءاللہ تعالیٰ جب گھر میں رہیں گے تو دیکھیے کیسا فرق پڑتا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ آپ فرماتی ہیں کہ اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کے اندر اور گھر کے باہر کوئی بلاتا تو میرے آقا جواب میں کیا فرماتے پتہ ہے؟ لبیک۔ آقا کا کیا فرمان ہوتا؟ لبیک۔ جیسے اگر میں کہوں لبیک یعنی میں حاضر ہوں، یعنی وہ ہوتا نا جی کہیے کیا حکم ہے، جی کہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی دیکھیے کہ آپ کیا کہتے تھے؟ لبیک۔ چھوٹا بڑا جو بھی کہتا آپ اس کو اس طرح جواب دیا کرتے تھے۔ یہ آقا کے اخلاق کے مبارک تھے۔ ہم کر سکتے ہیں؟ اب ہمارے تو کیا ہے، اچھا عورت بھی کہتی کیا ہے، ہمارا کیا ہے، کیا ہے کیا ہے نہیں ہے، جی کہیے۔ ہم اپنی لینگویج میں بات کر لیں، چلے لبیک منہ سے نہیں نکلتا تو کم از کم یہی نکل جائے۔ آپ بولو گے یار احرام باندھیں گے تو لبیک کہیں گے، انشاءاللہ اس وقت بھی لبیک کہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ مگر کوئی اخلاق کو تمیز سے بجا رہے، اگر شوہر بھی بیوی سے کوئی بات کرتا ہے تو اخلاق سے جی
میں ابھی آتی ہوں. جی آئی, جی بس آئی, یہ بھی تو کوئی گفتگو ہے. شوہر کہہ دے ہاں جی آ رہا ہوں, جی ابھی کر رہا ہوں, میں اب اٹھ رہا ہوں, بس ابھی کر رہا ہوں. یہ آپ جی جناب سے بات کریں گے, گھر مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اب یقین مانے, تو طرح سے بات نہ کریں, آپ جی جناب. کیا کہیں گے؟ آپ جی جناب. بس آپ جی جناب سے بات کریں, بچے سنیں گے کہ ہمارے امی ابو کس قدر ادب سے گفتگو کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. بچوں کی گفتگو چینج ہو جائے گی. اس طرح گھر میں دینی ماحول لائیں, نماز پڑھیں, یعنی شوہر بیوی کو اٹھائے, بیوی شوہر کو اٹھائے, تہجد کے لیے اٹھائے, نماز کے لیے اٹھائے. اٹھو, نماز کا وقت ہو, تہجد. حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ اگر شوہر نہ اٹھے تو بیوی اس کے منہ پہ پانی چھڑک دے, اور اگر بیوی نہ اٹھے تو شوہر اس کے پاس پانی چھڑکے, یا شوہر نہ اٹھے تو بیوی اس کے منہ پہ پانی چھڑک دے. مگر یہ پہلے سے انڈرسٹینڈنگ ہوا, پتا چلے پانی چھڑکا اور وہ کچھ اور ہی چھڑک دے گا. اور نیند میں تو ویسے ہی پانی منہ پہ ڈالو تو, مگر حدیث میں باقاعدہ آیا ہے پانی چھڑکنے کا, اور اس کے لیے بشارتیں ہیں, ثواب ہے دونوں کے لیے. اب آپ سوچئے کہ کتنی خوبصورت تعلیم و تربیت ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو تہجد کے لیے اٹھاؤ. یہاں تو آفس کے لیے اٹھانا مسئلہ ہے, آفس کے ہی اٹھے گا آدمی, خود نہیں اٹھے گا, بیوی اٹھائے گی. اب اٹھ جائیے, حالانکہ آفس اس کی ہے, اٹھنا اس کو چاہیے, مگر پھر بھی ڈیوٹی اس کی ہے, نوکری اس کی ہے, گئے اٹھ جائیے. اور نہ اٹھا تو اس کی مصیبت آئے کہ اٹھایا نہیں تھا. تو یہ ساری چیزیں. تو اگر ہم اس طرح کا ماحول بنائیں, نماز کا ماحول بنائیں, عبادت کا ماحول بنائیں, نیکی کا ماحول بنائیں, ماشاءاللہ 1500 بار درود پاک تقسیم کر دیں روز کے, کہ آپ بھی 1500, میں بھی 1500, بچے بھی 1500 تسبیحات دے دیں, کاؤنٹر تسبیح دے دیں ایک دوسرے کو, کہ انشاءاللہ روزانہ 1500 بار درود پاک پڑھیں گے. گھر میں روحانیت نہ آئے تو مجھے کہیے گا. گھر میں یہ میوزک, گانے باجے, موسیقی بند کریں. یہ تو نحوستیں گھر میں لڑائیاں لاتی ہیں. مجھے پتا چلا ہے, کہیں بات کر رہا تھا, اس طرح کے موضوع تھا, کہا بھائی تم بات کر رہے ہو, یہ ڈرامے گھروں میں جو چل رہے ہیں نا, ڈراموں کی وجہ سے گھر میں لڑائیاں ہو گئی ہیں. وہ ڈرامہ کیوں لڑائی کرے گا؟ بولے ڈراموں میں کریکٹر ہی ایسے آ گئے کہ جن میں گھروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں. اب ہوتے ہوں گے ایسے کوئی ڈرامے, تو کیا ضرورت ہے ایسے ڈرامے دیکھنے کی جس سے گھر میں لڑائیاں ہو جائیں؟ کیا ضرورت ہے فلم ڈرامہ دیکھنے کی؟ کیا ضرورت ہے اس طرح کے کام کرنے کی؟ گھر میں اللہ کا شکر ہے مدنی چینل دیکھتے رہیں, مدینہ مدینہ کرتے رہیں, مکے مکے کی باتیں کرتے رہیں انشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین, آج کا ہمارا ٹاپک عافیت رہا. اللہ پاک سے ہم عافیت کا ہی سوال کرتے ہیں. دنیا میں بھی اللہ پاک ہمیں عافیت عطا فرمائے, قبر میں بھی عافیت عطا فرمائے, حشر میں بھی, اور کل قیامت کے دن بھی اللہ پاک ہمیں عافیت ہی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا اپنے حق میں بھی اور تمام مسلمانوں کے حق میں یہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوران سلسلہ اگر ہم سے کوئی دانستہ طور پر یا غیر دانستہ طور پر کوئی غلطی سرزد ہوگی, اللہ پاک سے معافی کے خواستگار ہیں. اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمارے خطاؤں سے درگزر فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. بڑھتے ہیں صلاۃ الاسلام کی طرف. یا رسول اللہ سلام علیہ, یا حبیب اللہ سلام علیہ, مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام, شمع برز میں ہدایت پیلا کو سلام, جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, اس نگاہ عنایت پیلا کو سلام, یا رسول اللہ سلام علیہ, یا حبیب اللہ سلام علیہ, غوث آدم امام تو کا بندوں کا,
جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی